وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد لا تزال درود امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی واجب الاحترام نعت خوانان شکریہ علماء کرام حاضرین و ناظرین و سامعین حضرات بحمد اللہ تعالی ہم سبھی حضرات ہفت روزہ پیر شریف کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں اور ماہ رجب المرجب شریف کی آج 12 تاریخ ہے اور 13 رجب المرجب شریف خلیفہ چہارم برحق امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی یوم ولادت ہے. تو آج ہم جو ہے وہ مولا کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. حضرات عزیز وقار جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے الفاظ تلاوت کیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. اب حضرات آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے کہ سوال تو اہل علم سے کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سوال کرو اہل ذکر سے، یعنی جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو اللہ کے مقرب اور اللہ کے جو ہے وہ مقبول اور محبوب بندے ہیں، یعنی اولیاء کاملین. اور آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے والے ہیں وہ سردار الاولیاء ہے، یعنی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حل عطا مشکل کشا کی وہ ذات بابرکات ہے کہ جس نے بھی ولی بننا ہو مہر جو ہے وہ مولا علی کے گھر سے لگا کرتے ہیں، اور جسے مولا علی کے گھر سے مہر نہ لگے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو حضرات عزیز وقار اسی وجہ سے ہم اہل سنت پر جماعت ہیں. ہم مولا علی کی شجاعت کو بھی مانتے ہیں، ابو بکر صدیق کی صداقت کو مانتے ہیں، عمر فاروق کی عدالت کو مانتے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کو مانتے ہیں، اور مولا کائنات کی شجاعت اور بہادری کو مانتے ہیں. اور اسی وجہ سے حضرات پھر یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء کاملین ہوتے ہیں وہ اہل سنت پر جماعت میں ہی ہوتے ہیں. اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے اللہ کے پیارے ہیں وہ سب کے سب ہمارے ہیں، اور جو نہ مانے وہ دونوں جہاں میں مارے ہیں. تو حضرات عزیز وقار مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سرکار دو جہاں میرے قریب لجپال آقا نے ارشاد فرمایا علی دو گروہ جو ہے وہ تیری وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے. عرض کی آقا کون سے؟ فرمایا ایک تو وہ جو تیری شان حد سے بڑھائے گا، اور ایک وہ جو تیری شان میں کمی کرے گا تو اسے بغض رکھے گا. تو حضرات عزیز وقار اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو معاذ اللہ خدا سے بھی اعلیٰ مقام جو ہے وہ مولا علی کو دے دیتے ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں جی دیکھو جی علی کو مولا نہیں کہنا چاہیے، علی کو مشکل کشا نہیں کہنا چاہیے، تو اپنے مولوی کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں مولانا. میں نے کہا بھائی اگر تیرا مولوی مولانا ہو سکتا ہے تو جسے مصطفیٰ کی حدیث فرما رکھی کہ من کنتم مولا ہو ھذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو جسے سرکار دو جہان نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا ہے اسے مولا کیوں نہیں مانتے؟ تو حضرات عزیز وقار پتہ چلا کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ بھی حق پہ نہیں ہو سکتا، اور جو مولا علی کی شان حد سے بڑھا دے وہ بھی حق پہ نہیں ہو سکتا. تو حضرات پھر پتہ چلا کہ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے کہ جو مولا علی کو نہ حد سے بڑھاتی ہے نہ مولا علی شیر خدا سے بغض رکھتی ہے. ارے ہم وہ ہیں کہ جتنی شان اللہ اور اس کے رسول نے مولا کائنات کو عطا فرمائی ہے، یا جس صحابی کو جس ولی اللہ کو جتنی شان اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، ہم اہل سنت لوگ ہیں، ہم اسی شان کے مطابق سبھی کو مانتے ہیں. تو ذات جی وقار پتہ چلا پھر یہ کی سواد اعظم جماعت ہے.
یہی وہ جماعت ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت کا بھی ہاتھ ہے، نبی علیہ السلام کا بھی ہاتھ ہے۔ تو حضرات پھر پتہ چل گیا، تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث پاک کو روایت کرنے والی بھی ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ ہیں کہ سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ اب آج لوگ جو ہے اس حدیث کو تو بڑا پڑھتے ہیں، لیکن اس حدیث کو جو روایت کرنے والی ہیں ان کی شان کے اوپر لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرات عزیز وقار ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک دن سوال کیا اپنے والد ماجد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عرض کی ابا جی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ جب بھی نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو محفل نبی کی میں بیٹھتے ہیں لیکن چہرہ علی المرتضیٰ کا دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل افضل البشر، خلیفہ اول یار غار کا فرمان سنیے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے یار غار نے فرمایا کہ اے میری بیٹی عائشہ، میں نے جس دن سے یہ سنا ہے نا کہ علی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں سرکار کی محفل میں بیٹھ کے یہ عبادت بھی قضا نہیں ہونے دیتا، علی کا چہرہ دیکھتا رہتا۔ تو حضرات پھر ہم بھی اس لیے کہتے ہیں نا کہ جسے علی کی محبت کا اعتراف نہیں، ہزار سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں، اور دل میں ہو بغض علی تو کعبے کا طواف، یہ کعبے کے پھیرے تو ہے طواف نہیں۔ تو حضرات مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، اور پھر سرکار نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور پھر سرکار نے فرمایا الذکر علی عبادہ، فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرات کون مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی شان دیکھی جائے، اگر آپ کی سخاوت دیکھیں تو وہ بھی بے مثال ہے، اگر آپ کی عبادت دیکھیں تو وہ بھی بے مثال ہے، اگر آپ کی شجاعت اور بہادری کی بات کی جائے تو وہ بھی بے مثال ہے۔ حضرات عزیز وقار وقت مختصر ہوتا ہے، میں بالکل تھوڑے سے وقت میں اپنی حاضری لگوانا چاہتا ہوں اور مولا کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات کون مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ارے کون علی المرتضیٰ شیر خدا؟ میرے دوست اگر ان کی صحابت کی بات کی جائے تو حضرات مولا علی شیر خدا وہ ہیں کہ ایک دن جو ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ادھر جو ہے آپ کے گھر کے قریب جو ہے وہ ایک سائل آیا، اور آ کر جو ہے وہ ادھر ابو جال کی پارٹی پہ بیٹھی ہوئی ہے، ابو جال اپنے آدمیوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے آ کر کہا کہ بھئی اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو، تو وہ ابو جال اور اس کے جو ہے وہ ساتھی بولے، انہوں نے کہا بھئی ہم تو اللہ کو نہیں مانتے، ہم تو لات منات اور عزا کو مانتے ہیں، حبل کو مانتے ہیں، ہمارے سے مانگنا ہے تو بتوں کے نام پہ مانگ۔ اس نے کہا بھئی میں مسلمان ہوں، میں ان بتوں کو نہیں مانتا، میں خدا وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہوں، تو لہذا مجھے اللہ کے نام پہ دو اگر دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی اللہ کے نام پہ اگر لینا ہے تو پھر وہ سامنے علی کا گھر ہے، اور 3 دن ہو گئے ہیں علی کے اپنے چولہے میں آگ نہیں جلی، تو اب دیکھتے ہیں کہ تجھے کیا دیتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ تجھے کیا دیتا ہے، جا علی کا گھر ہے، اللہ کے نام پہ لینا تو پھر علی سے جا کے لے۔ تو وہ سائل نے جا کے جب دروازہ کھٹکھٹایا نا تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حل عطا مشکل کشا جب آئے تو آ کے آپ نے جب دروازہ کھولا تو اس نے کہا علی اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ تو مولا علی شیر خدا یہ ایک شاعر اپنے انداز میں اس کی جو ہے وہ ترجمانی کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے، پنجابی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے مولا علی نے جس دم کرتے اندر نظر دوڑائی، نام خدا کے دیون والی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اور مولا علی نے اس سائل کو کہا کہ مٹھی آگے کر، ہاتھ آگے کر۔ اب مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے مٹھی بند کی تو وہ شاعر لکھتا ہے کہ مولا علی نے
مٹھی بند کر کے تے بڑے سائل نے مٹھی مولا علی دے کول کر کے عرض کیتی لے او میرے سائیاں پڑھیا درود پاک علی نے تے پھوکاں 3 لگائیاں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ مٹھی جو ہے نا یہ مکے کی حدود سے باہر جا کے کھولنا ہے, مکے کے اندر یہ مٹھی کو نہیں کھولنا. تو جب وہ واپس آیا تو ادھر ابو جہل کی پارٹی بیٹھی تھی, انہوں نے کہا بھائی کیا لے کے آیا ہے علی کے گھر سے؟ تو اس نے کہا بھائی مجھے حکم یہ ہے کہ مٹھی جو ہے وہ مکے کی حدود سے باہر جا کے کھولنا ہے. اب جب اس نے ابو جہل اور اس کے جو ہے وہ پارٹی بولی, اس نے کہا بھئی دیا جو کچھ نہیں, تمہیں تنخواہ تو دیا ہے, تو لہذا اس نے ایسے ہی معاذ اللہ کہنا تھا تو چلو ہم بھی تیرے ساتھ مکے کے باہر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج علی نے تجھے کیا دیا. تو جب وہ سائل کے ساتھ, سائل آگے آگے جا رکھا گیا, پیچھے پیچھے ابو جہل اور اس کی پارٹی جا رہی ہے. اب جب مکے کی حدود سے باہر گئے, سائل نے مٹھی کھول جد ابو جہل نو بخائی, تینے لال مٹھی دے اندر تے قدرت رب بخائی. حیدر دے کر ایسی فاقہ پر رکھدا سی شان امیراں, کتوں لے اتنے خزانے جڑا ونڈدا ہے لال فقیراں. اور کون مولا علی شیر خدا؟ اگر آپ کی ولادت کی بات کی جائے تو علی شیر خدا وہ ہیں کہ جن کی شان یہ ہے کسے راہ میسر نشقتی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. ارے کون مولا علی جن کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ کعبے کا طواف کر رہی ہے, تو وہ دوران طواف ہی آپ کو درد دے شروع ہوئی اور آپ سمجھ گئی کہ یہ وہی درد ہے جو عورتوں کو بچی کے ولادت کے وقت ہوتا ہے. تو عرض کی مولا تو جانتا ہے میرا حسب بھی اللہ, میرا نسب بھی اللہ, میرا خاندان بھی اللہ. مولا تو جانتا ہے, مولا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنے گھر تک چلی جاؤں, تاکہ جو ہے میں اپنے گھر تو پہنچ جاؤں. تو آواز آئی, علامہ شبنگی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آواز آئی کہ اے فاطمہ تیرا گھر دور ہے تو کیا ہوا, ہمارا گھر جو قریب ہے. عرض کی مولا پھر مجھے اتنی تو مہلت دے کہ میں چل کے دروازے تک چلی جاؤں. تو فرمایا اے فاطمہ گھر ہمارا ہے, ہم دیوار شک کر دیتے ہیں. حضرات جب دیوار شک ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ اندر گئی, تو پھر کعبہ اللہ کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت ہوئی. جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو حضرات پھر ہوا کیا, اب ادھر 3 دن تک مولا علی شیر خدا آنکھیں نہیں کھولتے. اب ادھر سے جو ہے وہ آپ کی والدہ لے کر چلی, سامنے سے بدوہا کے چہرے والے, حامیم کے کنڈلوں والے, وما رمیت کے بادو والے, علم نشرہ کے سینے والے, حبیب کردگار احمد مختار نور الانوار مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے اور فرمانے لگے چچی مبارک ہو, اللہ نے بیٹا دیا ہے. تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن بیٹا ہے نبینا. میرے کریم آقا نے فرمایا ہے چچی ذرا مجھے دینا. میرے کریم آقا نے یوں گود میں اٹھایا, یوں لوابے تک لگاتے گئے تو علی جو ہے وہ آنکھیں کھولتے رہے. حضرات ادھر ایک دن مصطفیٰ کریم نے پوچھ لیا, فرمایا علی تو کعبے میں آیا, کعبے میں ولادت ہوئی تو آنکھیں نہ کھولی. عرض کی آقا میں ماں کے پیٹ سے ارادہ کر کے آیا تھا, آنکھ کھولوں گا تو پہلے دیکھوں گا تو چہرہ بدوہا کو دیکھوں گا. تو کسے راہ میسر نشودی سعادت کعبہ ولادت بمسجد شہادت. علی نال بغض ایویں رکھے تو نکمیا, اور جتھے تیرا حج ہوئے علی اوتھے جمیا. دل میں ہو بغض علی تو کعبے کا طواف, یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں مگر طواف نہیں, جسے علی کی محبت کا اعتراف نہیں. ارے 1000 سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں. تو حضرات مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا, اگر آپ کی بہادری اور شجاعت کی بات کی جائے تو حضرات مولا علی شیر خدا ایک پہلوان ہے عرب کا, بڑا نامی گرامی پہلوان, اور اس کا دعویٰ ہے کہ کوئی بندہ مجھے گرا نہیں سکتا. اور اس سے کسی نے کہا کہ تو نے اگر رستم زماں کا لقب لینا ہے تو پھر تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلوان ہے, نام اس کا علی المرتضیٰ ہے, تو تمہیں علی کو گرانا پڑے گا. اگر تو علی کو گرا لے تو پھر تجھے جو ہے وہ رستم زماں کا لقب دیا جائے گا, پھر تمہارے جو ہے وہ پہلوانوں کے اندر جو ہے وہ شہرت ہوگی. تو وہ جب مدینہ چلتا چلتا جو ہے وہ مدینے آیا اور اس نے کہا بھئی علی کا میرے ساتھ کیا مقابلہ ہے.
میں مٹکا مٹکا شراب کا پیتا ہوں، ایک بکرا روزانہ اکیلا کھاتا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ علی آدھی کھجور سے روزہ رکھتا ہے اور آدھی سے افطار کرتا ہے، لہذا میرا علی سے کیا مقابلہ ہوگا؟ تو وہ جب مدینے میں آیا نا تو ادھر جو ہے وہ بڑا اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے، تو اچانک اس کی ملاقات مولا علی شیر خدا سے ہوئی۔ تو فرمایا بھئی کون ہے اور کدھر آیا ہے؟ اس نے کہا جی میں عرب کا بہت نامی گرامی پہلوان ہوں۔ آپ نے فرمایا ادھر کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے ایک محمد عربی کا ایک پہلوان ہے، نام اس کا علی ہے، اور میں نے اس سے ملنا ہے اور اس سے میں نے کشتی کرنی ہے۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا بھئی کیوں؟ اس نے کہا جی میں نے رستر زما کا لقب لینا ہے، تو مجھے لقب تب ملے گا جب میں مولا علی کو گراؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا؟ آپ نے فرمایا پھر تجھے میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تو علی سے نہ لڑ۔ اس نے کہا بھئی کیوں؟ آپ نے فرمایا تیری آج تک جو ہے تجھے کبھی شکست ہوئی نہیں، تو علی کے سامنے جو آ جاتا ہے علی نے اسے کبھی شکست دینے کے بغیر چھوڑا نہیں، تو لہذا اپنی عزت بچا اور یہاں سے واپس چلا جا۔ اس نے کہا نہیں میں نے جو ہے وہ رستم زما کا لقب لینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو علی سے نہ لڑ۔ آپ نے فرمایا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، لومبڑی شیطان کی تو اور وہ خدا کا شیر ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں میں نے علی سے لڑنا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ فرمایا اچھا اگر تو مجھے گرا جائے تو پہلے میرے ساتھ کشتی کر، اگر تو مجھے گرا گیا تو سمجھی علی کو گرا گیا، اگر تو نے مجھے شکست دے دی تو سمجھی علی کو شکست دے دی۔ اس نے کہا بھئی تو علی کا بڑا ہمدرد لگتا ہے، چل پہلے میں تیرے ساتھ تو جو ہے وہ تیرا تو کام تمام کروں۔ اب اسے کیا خبر تھی؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا جب سامنے آئے تو اس نے کہا جی آپ جو ہے وہ جو کرے جو ہے وہ پہلوان جو کرتے ہیں لگوٹا، تو آپ نے فرمایا ہم مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھٹنے ننگے کرنے سے منع فرمایا۔ آج ہمارے نوجوان بازاروں کے اندر نکرے ڈال کے موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں۔ بھائی یہ مصطفیٰ کریم کی جو ہے وہ تعلیمات نہیں۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ تو جو مرضی کر، لیکن ہم نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، ہمیں آقا کریم نے گھٹنے ننگے کرنے سے منع فرمایا۔ ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ بندے کا سطر ہے اور یہ کسی غیر مرد کے سامنے دکھانا حرام ہے۔ تو آج پرواہ نہیں کرتے ہمارے نوجوان اتنی جناب نکرے پہنی ہیں اور موٹر سائیکلوں پہ جو ہے وہ جا رہے ہیں، گھر کے اندر مائیں بہنیں ہیں اسی طرح جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کریم ہدایت نصیب فرمائے، اللہ کریم سب کو مصطفیٰ کریم کی سنت اور شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مولا علی شیر خدا کو اس نے کہا بھائی آپ نے فرمایا تو جو مرضی کر لے۔ اب اس نے کہا جی آؤ پھر دونوں پنجہ آزمائی کرتے ہیں۔ وہ پہلوان جو ہے نا کشتی سے پہلے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے دباتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے اندر طاقت کتنی ہے۔ تو جب دونوں پہلوانوں نے ہاتھ ملایا نا تو وہ پہلوان بولے کہ بھائی آپ پہلے زور لگائے، تو آپ نے فرمایا ہمارے گھر کی ریت نہیں کسی پہ پہلا وار کرے۔ آپ نے تو زور لگا۔ جب اس نے زور لگایا نا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جب زور لگایا کرتا تھا تو بندے کا ہاتھ کا جو ہے وہ قیمہ بن جایا کرتا تھا، اتنا طاقتور تھا وہ۔ لیکن مولا علی کا جب اس نے ہاتھ پکڑا تو آپ نے میں جلدی زور لگا، مجھے تو بھی پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے کہا بھائی کمال ہے، میں نے سارا زور لگا دیا ہے، تم کہہ رہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی مجھے تو ابھی نہیں پتہ چلا۔ اس نے کہا بھائی میرا تو سارا زور لگ چکا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا میری باری؟ اس نے کہا جی اب آپ کی باری۔ مولا علی شیر خدا نے جو ہاتھ پکڑ کے تھوڑا سا دبایا تو اس کی ایڑیاں جو تھی نا وہ زمین سے اوپر اٹھ گئی۔ پھر مولا علی نے اور جب دبایا تو اس کے پنجے جو تھے نا پیر وہ بھی زمین سے اونچے ہو گئے، زمین سے اونچا ہو گیا۔ اور مولا علی شیر خدا نے جو اسے 3 مرتبہ اپنے سر کے اوپر سے گھما کے جب پٹک کے زمین پہ پھینکا اور اس کے جو ہے وہ سینے پر آ کے بیٹھے تو وہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہ کہنے لگا یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، ارے جی تو میرا کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ جی تو میرا کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ تو وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضرات عزیز وقار آخری واقعہ
میں آپ کی شجاعت کا واقعہ تو کافی لمبا ہے لیکن میں مختصر کروں گا. وہ آپ کی شجاعت اور بہادری کا واقعہ سنا کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جس وقت غزوہ خندق ہوئی ہے نا، اس وقت عرب کے اندر ایک پہلوان ہے، نام ہے اس کا عمر ابن عبد ود. وہ اس کی عمر اس وقت جو ہے وہ 60 سال تھی، اور اس کے بارے میں کتابوں والے لکھتے ہیں کہ وہ دیو ہیکل، قوی الجثہ، اور اس کے سر کی پورے عرب میں ٹوپی نہیں بنتی تھی، اور وہ اونٹ پہ بیٹھتا تھا یا گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو پیر جو تھے نا وہ اس کے زمین پہ لگا کرتے تھے، اور اسے دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ کوئی جن ہے. تو وہ جب غزوہ خندق ہوئی تو اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی تو خندق پار کر کے مسلمانوں کے لشکر میں آ گیا، اور اس نے کہا مسلمان چھوٹی سی خندق کھود کے ہمارا جو ہے وہ راستہ بند کرنا چاہتے ہیں. تو جب اندر آ گیا تو اس نے آ کر مسلمانوں کو للکارا. اس نے کہا حل من مبارک، ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ اب مولا علی شیر خدا آپ نے یوں چھلانگ لگائی اور نعرہ تکبیر بلند کیا. اب نبی علیہ السلام نے یوں دیکھا تو فرمایا اجلس یا علی ہذا عمر ابن عبد ود، فرمایا علی بیٹھ جا، یہ کوئی معمولی پہلوان نہیں، یہ عمر ابن عبد ود ہے. مولا علی حضور کے حکم کی تمید کرتے ہوئے بیٹھ گئے. دوسری دفعہ پھر اس نے للکارا. اس نے کہا ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ بڑی جنت کے دعوے کرتے ہو، آئین جنتی ملتی تذہبون. اس نے کہا جسے جنت پہ جانے کا شوق ہے میرے سامنے آئے، میں ابھی بھیج دیتا ہوں. اس نے کہا آؤ. تو اس کا یہ اعلان تھا کہ میں 1000 سے اکیلا لڑتا ہوں. تو آج 3000 کے مقابلے میں وہ اکیلا ڈٹ گیا تھا. آپ دیکھیں اس کے کتنی طاقت ہوگی، کتنا وہ قوی الجثہ ہوگا. تو مولا علی شیر خدا نے پھر چھلانگ لگائی. حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا اجلس یا علی ھذا عمر ابن عبد ود. اب تیسری دفعہ اس نے جب پھر للکارا نا تو مولا علی شیر خدا نے پھر چھلانگ لگائی. تو سرکار نے فرمایا اجلس یا علی ھذا عمر ابن عبد ود. اب تیسری دفعہ مولا علی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ آقا اگر وہ عمر ابن عبد ود ہے تو کیا ہوا، میں بھی تو شیر خدا ہوں نا، میں بھی تو حیدر کرار ہوں نا. آقا آپ مہربانی فرمائے ذرا اجازت تو دے کر دیکھیں. میرے کریم آقا نے یوں مولا علی شیر خدا کو بلایا اور اپنا امامہ علی کے سر پہ باندھا. ذوالفقار حیدری سرکار دو جہاں نے خود پکڑائی، گھوڑے پہ جو ہے وہ سوار آقا کریم نے خود فرمایا. فرمانے کے بعد یوں مصطفیٰ کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی مولا علی کی حفاظت کرنا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، اور اوپر سے بھی اور علی کے قدموں کے نیچے سے بھی. اور پھر سرکار دو جہاں نے دوسری دعا عرض کی مولا بدر میں تو نے مجھ سے میرا عبیدہ لے لیا تھا، احد میں مجھ سے میرا پیارا چچا سید الشہداء امیر حمزہ لے لیا تھا، آج خندق کا میدان ہے، آج مجھ سے میرا علی نہ لینا، یہ میرا بھائی ہے اور میرے چچا کا بیٹا ہے. حضرات یہ حضور آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دوائے محمد. تو مولا علی شیر خدا اب ادھر سرکار دو جہاں خود تیار کر کے بیٹھتے ہیں. اب جب مولا علی شیر خدا اس کے سامنے آئے نا عمر ابن عبد ود کو، اس نے کہا بھائی کون ہے میرا مقابلے میں آنے والا؟ تو آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا تیرا باپ ابو طالب میرا یار تھا، جا میں نے تجھے معاف کیا. تو اب مولا علی کا جواب سننا. فرمایا تو نے مجھے معاف کیا ہے لیکن علی نے کبھی گستاخ نبی کو معاف نہیں کیا. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا میں اپنے مخالف کے 3 مطالبے پورے کرتا ہوں، تو بھی کر لے. مولا علی شیر خدا نے فرمایا میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کلمہ پڑھ اور مصطفیٰ پر ایمان لے آ. اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. آپ نے فرمایا اچھا. فرمایا پھر میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جن قدموں پہ آیا انہی قدموں پہ واپس دوڑ جا. اس نے کہا نہیں مجھے عرب کی عورتیں تانا دیں گی، بزدل کہیں گی. آپ نے فرمایا اچھا. فرمایا 2 مطالبے نہیں مانے. میں تیسرا مطالبہ پھر یہ ہے کہ آج دونوں پنجہ دمائی کر لیں. اب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم وہ گھوڑے سے نیچے آ گیا. جب نیچے آیا تو اس نے کہا جی پہلا وار کریں. فرمایا علی کے گھر کی ریت نہیں، پہلا وار کسی پہ کیا جائے.
تو حضرات اس نے وار کیا، مولا علی شیر خدا نے یوں ہاتھ سے اس کا وار جو ہے وہ روکا، لیکن تھوڑی سی جو ہے وہ تلوار کی نوک جو تھی نا وہ مولا علی کی پیشانی میں لگی، خون کا فوارہ نکلا۔ ادھر مولا علی شیر خدا نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب اتنی گرد و غبار اٹھ رہی ہے کہ نہ لشکر کفار کو پتہ چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے، نہ لشکر اسلام کو پتہ چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اب ادھر کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو جب آیا تھا نا علی کے مقابلے میں، تو اس نے جو اوپر لوہے کا خول پہنا تھا نا اس کا وزن 18 من تھا۔ اب دیکھیں اس کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں، تو مولا علی شیر خدا کی اب طاقت کا اندازہ لگائیے گا ذرا۔ مولا علی شیر خدا نے نعرہ تکبیر بلند کیا، ایک ہی بار سے پہلے اس کا خول کاٹا، پھر اس کے سر کے 2 ٹکڑے کیے، پھر اس کے جو ہے وہ ہونٹ کاٹے، پھر اس کا جو ہے وہ حلق کاٹا، پھر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، حتیٰ کہ مولا علی کی تلوار زمین کے اندر جو ہے وہ کھب گئی اور ادھر سے کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا علی شیر خدا تلوار سے خون صاف کرتے ہوئے اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے آئے۔ مصطفیٰ کریم نے دیکھ کے فرمایا الحمدللہ، صحابہ نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ، فرشتوں نے کہا ماشاء اللہ۔ میرے دوست کون مولا علی شیر خدا؟ ارے جن کی قوت اور بہادری کا عالم یہ ہے کہ جن کی شان یہ ہے شاخ مردہ، شیر جسرہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ارے مولا علی شیر خدا اب ادھر سرکار دو جہاں نے فرمایا علی ذرا بتا تو صحیح، وہ جگہ دکھا تو صحیح جہاں پہ اس کافر کو واصل جہنم کیا ہے۔ مولا علی جب لے کر آئے تو جو زمین کے اندر دراڑ پڑی تھی، میرے آقا نے فرمایا علی اتنی زور سے ضرب لگائی ہے، عرض کی آقا آپ کا ویر علی آج ہاتھ نہ روکتا تو زمین کے بھی 2 ٹکڑے ہو جانا۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا یوں مولا علی کو صحابہ کے مجمع لا کرنا، فرمایا جو یہاں پر ہو سن لو، جو یہاں پہ نہیں انہیں آنے والے کو بتا دینا۔ فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، فرمایا زخدوں کا عبادت ایک پلڑے میں، حاجیوں کی عبادت ایک پلڑے میں، ولیوں کی عبادت ایک پلڑے میں، فرمایا ساری امت کی عبادت جو ہے ریاضتیں عبادتیں ایک پلڑے میں، علی المرتضیٰ کی خندق والی ضرب کا مقابلہ کوئی نہیں۔ اللہ تبارک کار ہم اہل سنت ہیں، ہم کسی کی شان بیان کرتے وقت بخل سے کام نہیں لیتے، ہم جس کی شان ہو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں۔ تو حضرات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی تعلیمات یہ ہے کہ مولا علی، بس آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں گا، آپ کی تعلیمات یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا وہ ہیں جو پیدا کعبے میں ہوئے اور شہید مسجد میں ہوئے۔ پتہ چلا نہ علی کا امام واڑے والوں کے ساتھ کوئی تعلق تھا، نہ انہوں نے امام واڑہ بنایا، نہ انہوں نے امام بارگاہ بنائی، نہ انہوں نے امام کوٹ بنایا۔ تو پتہ چلا کہ مسجد والے علی کے ہیں اور علی جو ہے وہ مسجد والوں کا ہے۔ میں نے ایک بندے کو کہا بھائی علی علی تو بڑا کرتا ہے، کبھی مسجد میں نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا بھائی تیرا دل نہ کرتا ہے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں۔ تو حضرات علی وقار پتہ چلا کہ مولا علی شیر خدا مسجدوں والوں کے ہیں، جن کا تعلق مسجد سے ہے ان کے تعلق علی المرتضیٰ سے ہے، اور جن کا تعلق مسجدوں سے نہیں مولا علی کے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو سرکار کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، سرکار کی اہل بیت صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔